ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا. جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے مسائل اور ان کا حل، کچھ سوالات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہم نے جمع کیے تھے. مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کے جوابات دیں، پھر ہم کالز بھی انشاءاللہ 2-4 شامل کریں گے، بہت زیادہ نہیں کیونکہ وقت ہمارے پر محدود ہے. جی مفتی صاحب. جی ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز باجماعت نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں، کہ مثال کے طور پر باجماعت نماز نہیں پڑھی اور آگے نماز کا وقت نکلنے والا ہے. دوسرا اسی کے ضمن میں یہ پوچھا کہ ہم کس کی ٹائمنگ کو فالو کریں. بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ٹائمنگ کو فالو نہ کریں، آپ اپنے پاس چارٹ رکھیں، آپ کے پاس موبائل ایپ ہونی چاہیے، اس میں تمام ٹائم کو آپ دیکھیں، اس کو فالو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نماز کی ٹائمنگ نا عام طور پر لکھی بھی ہوتی ہے، ایپس میں ہوتی ہے اور پورا چارٹ بھی ملتا ہے، اس کو فالو کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے اذان ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے تو بس آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، خواہ زیادہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. اچھا جماعت سے اگر خدا نہ خواستہ نماز رہ گئی، عادت نہ بنائیں اس کی، جماعت کے ساتھ عادت ڈالیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنن ہدا ہے. آقا علیہ السلام نے مصلی پر کھڑے ہو کر قریب تھا کہ آپ نماز شروع فرماتے تو آپ نے فرمایا، موقوف فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں ان کے گھروں میں کہ جو بغیر کسی وجہ کے جماعت میں نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. اللہ اکبر. یہاں میرے پیچھے کوئی اور نماز پڑھا ہے. اس لیے جماعت خواہ نہ چھوڑیں. خدا نہ خواستہ چھوٹ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وقت میں نماز تو کم از کم پڑھ لینا، وہ تو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ پڑھنا ضروری ہے. صاحب ایک اس میں گلچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ایپس ہیں اپڈیٹڈ ٹائم دے رہی ہیں ہمیں روزانہ، لیکن پھر بھی علاقائی مسجدوں میں 1-8 منٹ کا فرق روزانہ ہم فیس کرتے ہیں. جی زیادہ ہے کم. طریقہ یہ ہے نا کہ جو ایپس میں ہوتا ہے نا تو 1 منٹ اگر اوپر بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے دیکھیے یہ سب کچھ انسان کا تیار کیا ہوا ہے نا، صحیح، سارا انسان نے تیار کیا ہوا ہے تو اس میں غلطی یعنی ایرر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1 منٹ افطار میں یعنی آدھا پونا منٹ 1 منٹ آگے کر لیں اور ساری میں آدھا پونا یا 1 منٹ پیچھے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ احتیاط رہے. ٹھیک ہے. جی مردے کو تلقین کرنے کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، اللہ نہ کرے، ظاہر کہ کسی کو موت آنی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو یہ نہ بولو کلمہ پڑھ، دوسرا کلمہ پڑھ، تیسرا کلمہ پڑھ. نہیں، اس کے سامنے آپ پڑھنا شروع کر دو. اللہ اس کے سامنے ماحول بناؤ. آپ اس کو کہو گے نا کہ پڑھ اور وہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوا اور شیطان اس وقت اگر دخل اندازی کر رہا ہے وہ نہیں پڑھ پائیں گے. بالکل صحیح. اور بعض اوقات میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں. صحیح کہا آپ نے. ہاں، اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں سلمان بھائی کہ جب کسی پر بیماری میں بے ہوشی طاری ہو، آپ اس سے کچھ بھی کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا تو نزع کا وقت تو نزع کا وقت ہوتا ہے بھائی. اللہ اکبر. اس لیے علماء فرماتے کہ اس وقت آپ زور سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیں، پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. وہ جو سنے گا نا، جو اس کو سمجھ میں آئے گا وہ پڑھتا رہے گا. سبحان اللہ. اسی لیے اچھا دوسرا یہ کہ قبر میں دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرنا، تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی وجوب یا سنت نہیں ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ظاہر کہ مردے کو قبر میں دفناتے ہیں تو منکر جو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اور وہ جو نا سارے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں شیطان انٹرفیئر کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تلقین کر دی جائے تو وہ اچھی بات ہے. تلقین اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا نام لیں، اس کے والد کا نام لیں، کہ مثال کے طور پر زید بن محمد. صحیح ہے. آپ سے یہ سوال ہوگا، اس کا جواب یہ ہے، جیسے مر ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا دین الاسلام، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہے تو کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک مستحب، ایک اچھا عمل ہے، لیکن کوئی فرض واجب سنت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی کوئی ضروری ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا میرا سوال؟ مفتی امجدی صاحب سے ایک سوال ہے. سوال تھوڑا سا لمبا ہے، ذرا پلیز جلدی سے پوچھ لیجیے. رہنمائی کر دیجیے. جی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ہم نا مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، سامان اچھا ہے، قسطوں پہ لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے گھر میں سبھی لوگوں پہ قرض ہے کافی سارا. میری بہو زکوٰۃ نکالتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں؟ یہ جو کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کے پیچھے گھروں میں زمینیں ہوتی ہیں یا یہاں یہ کماتی کھاتی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ راشن کی صورت میں دیں یا پیسے کی صورت میں دیں؟ اور
اور وہ ہاتھ سے مانگتے. بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے حالات کو پچھلے دنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری مدد کیجیے. اب ہم مدد کرنے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے خود قرضے بھی ہیں اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. پھر ان کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں بغیر بتائے ہوئے سفید پوشی میں, یا کس طرح زکوٰۃ ہمارے گھر سے صرف ہماری بہو نکالتی ہے. ہم سمجھ گئے آپ کی بات, سمجھ گئے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے, میرا بچہ ہے 3 سال کا, جی محمد احمد نام ہے اس کا نا, تو وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مطلب کزن میرج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں نے بہت علاج کروایا بچے کا, بہت پریشان ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو شاید جنات ہیں. آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کریں, میں بچے کے لیے کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ بالکل کریں گے. مجھ صاحب جوابات دے دیجیے, وقت بہت کم ہے. فطرانہ رمضان کے پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. آنکھ میں کچھ چلا گیا, پانی ڈالا تو کوئی روزے پر فرق پڑا ہے, دوا نہیں ڈالی, پانی ڈالا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑا. روزہ آپ کا بالکل ہے, اور آپ روزہ آپ کو توڑنا نہیں چاہیے, وہ بالکل روزے دار ہیں آپ, روزہ فاسد نہیں, پانی سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. والدہ کی عمر زیادہ ہے, روزے میں منہ کی لیس اندر چلی جاتی ہے, تو روزے کا حکم کیا ہے, اندر ہی جمع ہوتی ہے, اندر ہی جاتی ہے, تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, داڑھ کے اوپر خول چڑھایا ہے, پانی رہ جاتا ہے تو ذائقے کے ساتھ اندر جاتا ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ جو کلی وغیرہ کرتے تو اس میں اچھے طریقے سے اس کو پانی کو صاف کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی کہیں اگر نکل کے ایک دم چلا جاتا ہے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس سے روزے پر انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اندر ہی چیزیں اندر ہی جا رہی ہے. تو لیکن احتیاط یہ کریں کہ وہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا, کوشش کریں کہ اچھے سے واش کر لیں. ٹھیک ہے, اچھے سے واش کر لیں. سورہ یاسین کے بعد سورہ کہف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ. نماز کے علاوہ بھی ترتیب اس طرح نا بہتر ہی کی ترتیب ہو. پہلے سورہ کہف آتی ہے 15ویں پارے میں, سورہ یاسین 22ویں پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے, اخیر میں پھر 23ویں پارے میں بھی جاتی ہے. تو بہتر یہ کہ پہلے سورہ کہف پڑھیں پھر سورہ یاسین پڑھیں. لیکن بہرحال پہلے کسی نے سورہ یاسین پڑھی پھر سورہ کہف پڑھی تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی, بہن نے کہا کہ مسجد میں جو پیسے ڈالنے ہیں کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. ایسے ہی آپ نے دل میں نیت کی مسجد میں دے دوں, پھر آپ نے کہا نہیں کسی غریب کو دے دوں, تو دے سکتے ہیں. ہاں کہ اگر آپ نے بالکل ایک منت مان لی ہے کہ نہیں جی یہ مسجد میں ہی پیسے دینے ہیں, تو پھر وہیں پر دینے ہوں گے. لیکن ایسے دل میں ارادہ کیا کہ بھئی مسجد میں دینے تھے, کوئی غریب سامنے آ گیا میں اس کو دے دوں, تو ایسا کر سکتے ہیں, کوئی شریک بات اس میں نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے رشتوں کے لیے ایک تو نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں, اور صبح ایک مرتبہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. بھائی نے کہا کہ یہ ٹیلر ہیں, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, خواتین کسٹمرز ہوتی ہیں تو وہ ان کو جلدی ہوتی ہے. میرے بھائی جماعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یہ خیال کریں گے نا, گاہک کبھی نہیں کہیں نہیں جائے گا, کسٹمر آپ کو کہیں نہیں جائے گا, آپ کو غیب سے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. بے شک. تو جب جماعت کا وقت آ جائے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت کا وقت آتا ہے, تو یہ ٹیلر صاحب سارے کام چھوڑ کر جماعت پڑھ کر پھر آتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں. اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اس میں آپ کی میں نے دیکھا ہے کہ کہیں ایسا ہو تو لوگ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھ کے آئے گا تو ہم چیز لیں گے. ایماندار عزت دار. جی. تو اس وجہ سے جماعت چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کبھی خدا نہ خواستہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ نماز تو پڑھ لیں کم از کم, لیکن اس کو اس عذر یہ عذر نہیں ہے کہ آپ جماعت چھوڑ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور مرد حضرات کو ہم دیکھتی ہیں تو کیا گناہگار ہوتی ہیں. یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دین سیکھ رہی ہیں تو دین سیکھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا بھی ہو رہا ہے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ نیت چینج ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دین سیکھ رہی ہیں اور اس پہ نظر بھی پڑ رہی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے آدھا تولہ سونا ہے, 60-70 ہزار روپے بھی موجود ہیں. 60-70 ہزار روپے اگر آپ کے گھر کے مطلب راشن وغیرہ کے ہیں یا خرچے کے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں, صرف آدھا تولہ سونا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آدھا تولہ سونے کے ساتھ 30-40 ہزار بھی موجود ہیں, یعنی خرچے کر کے کچھ بچ بھی جاتا ہے, 30-40 ہزار بھی موجود ہیں, تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ یہ اب مکس نصاب کہلائے گا, یہ صرف سونے والا نصاب نہیں کہلائے گا. سونا ہو تو 7.5 تولہ, لیکن مکس ہو تو پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. اور زکوٰۃ جو ہے وہ لاکھ روپے پہ 2,500 روپے ہے. پھر اس کے بعد عام مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. عام مانگنے والا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شریف فقیر ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو پتہ
کروائیں اس کے بعد دیں، ورنہ اگر عام مانگنے والا ہے تو بغیر پتہ کروائے اس طرح نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ زکوٰۃ حقدار کو ہی دینی چاہیے، اور دوسرا یہ وہ مسلمان بھی ہو، اور تیسرا کہ وہ سید نہ ہو، سادات میں سے نہ ہو۔ فطرانہ رشتہ دار مستحق کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ رشتہ دار مستحق کو اگر آپ دیتے ہیں تو فطرانہ دینے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ہے۔ ایک بھائی بات نہیں مانتا، غصہ بہت کرتا ہے، دعا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ درود پاک پڑھ کے اس پر دم کر دیا کریں، اور سورہ کوثر پڑھ کے 11 مرتبہ اس پر دم کر لیا کریں۔ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ بیعت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کسی کے پاس مال ہو تو وہ چوکیدار رکھتا ہے، اور جو ہے وہ گاڑی بھی ہو تو چوکیدار رکھتا ہے کہ میری گاڑی چوری نہ ہو جائے، مال چوری نہ ہو جائے، دکان چوری نہ ہو جائے، تو یہ ایمان سب سے قیمتی ہے۔ تو ایمان، کوئی اچھا پیر ہو، اللہ کا ولی ہو، تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں کرواتا ہے۔ جو اس طرح کرے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بالکل جائز ہے، جو اس طرح نہ کرے، اپنے ہاتھ تک محدود رکھے، تو وہ اللہ کی طرف پہنچا ہوا نہیں ہے، پھر اس سے بیعت کرنا نہیں چاہیے۔ دعائے معصورہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں معصور ہوں، اور سکرات الموت کی دعا یعنی وہ دعا جو موت کو آسان کر دے، جو موت کو آسان کر دے، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا جی، 78 ایئر ان کی عمر ہے، ایک پاؤں میں پرابلم ہے، انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں میں سجدہ کروں، میری اماں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، بات یہ کہ زمین سے 12 انگل اوپر آپ کسی چیز پر ہے نا، تو اس پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکم ہے، فقہی حکم ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اشارے سے رکوع کریں گی، اور پھر اشارے سے ہی رکوع میں، سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھک کر سجدہ کریں گی، یہ حکم ہے۔ ہاں اگر آپ نے زمین کے اوپر، جی اگر آپ نے زمین کے اوپر تختہ بچھایا ہوا ہے، پورا تختہ بچھا ہوا ہے، اس پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس پر آپ جو ہے نا سجدہ کر سکتی ہیں، جیسے یہ تختہ ہے، اس پر سجدہ وغیرہ۔ کہہ رہے میں بیٹھتی ہوں، سامنے تختہ رکھ لیتی ہوں، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور سجدہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تختے پہ۔ اگر آپ تختے پر بیٹھی ہوئی تو پھر کر سکتی ہے، لیکن تختے پر نہیں بیٹھی ہوئی، کرسی پر ہے، چیئر پر ہے، زمین سے 12 انگل اوپر ہے، تو پھر جو ہے نا آپ سجدہ نہیں کر سکتی، پھر اشارے سے ہی کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو شریعت کا حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صبح کی سنتیں جو ہے وہ جماعت قائم ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ فجر میں آپ گئے، جماعت قائم ہو چکی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ سنتیں پڑھ کے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت نکل جائے گی، سنتیں چھوڑ دیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، اور پھر جب طلوع آفتاب کا وقت گزر جائے تو پھر آپ سنتیں پڑھ لیں۔ اور ان کیس آپ کو پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو بالکل ایک کونے میں جا کر سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں، سب کے سامنے یا بیچ اس میں صف میں اس طرح نہ پڑھیں۔ پھر لوگوں کے پیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور کام کرنے والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میری بہن، زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ شریف فقیر ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ جس کے متعلق آپ کو نہیں پتہ تو پتہ کروانا چاہیے، بغیر پتہ کروائے اگر آپ زکوٰۃ دیں گی اور وہ شریف فقیر نہیں ہوئی یا نہیں ہوئے تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ رہ جائے گی۔ بچہ 3 سال کا اسپیشل ہے، اس کی دعا کریں گے۔ اور آخری، نماز میں کسی آیت میں بھول چک ہو جائے، اسے دوہرا لیا تو کیا مکروہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ سہو نہیں ہوگا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سیگمنٹ کوئز ہے، معلومات، بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔